الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر یہ خبر قوم طلباء کا اس کا بیان کو نیاز کے نعرے لگوئی انتہائی واجب القدر معزز علماء کرام فرزندان توحید و سنت، میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کے خالص دینی اور مذہبی اس قدر عظیم الشان اجتماع میں حاضری نصیب ہوئی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے قائد مکرم امام انقلاب قرآنی
باب اشاعت حضرت شیخ القرآن ابن شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ، ان کو اللہ رب العزت دینی خدمت کی اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان کی قیادت پہ فخر ہے اور ان کی سیادت پہ فخر ہے، اور ہمیں ہر طرح اللہ کے فضل سے ہر جگہ پہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جتنی جماعتیں چل رہی ہیں، کوئی جماعت پاکستان میں یا باہر دنیا میں ہماری جماعت کے امیر جیسا امیر دکھائے، اور ہم پورے چیلنج سے کہتے ہیں اور فخر سے کہتی ہیں، اللہ تعالی ان کے دینی خدمات کو قبول فرمائے اور برکات عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت بڑا کم ہے، میں نے یہ حضرت الامیر حافظہ اللہ کی شفقت ہے، فرما رہے ہیں میرا ٹائم بھی آپ کا ہے۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ نے نعرہ بھی نہیں لگانا، بولنا بھی نہیں، مجھے بولنے دو، چپ کر کے بیٹھو، میری بات کو سنو۔ میں نے آپ کے سامنے آسان سی 3 باتیں بیان کرنی ہیں۔ آسان اس لیے کہا کہ آج کل معدے کمزور ہیں، فارمی غذائیں کھا کھا کے دیسی خوراک ہضم کرنا بڑی مشکل ہے، تو اور پھر زیادہ ہو جائے تو اور زیادہ مشکل ہے۔ تو آج کل جیسی غذائیں فارمی معدے اس کے عادی ہو چکے ہیں، تو اکثر جگہ پہ مسئلے بھی فارمیوں کے ذہن عادی ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ایمان کس طرح لانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآنی دعوت یعنی مسئلہ توحید، اس کی بنا کیا ہے، اور تیسری چیز توحید کی غیرت کا تقاضا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، قرآن مقدس کے ساتھ ہر کلمہ گو فرقہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اور جتنے بھی کلمہ گو فرق ہیں، چاہے قادیانی ہوں وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گویان میں ہے اگرچہ مرتد ہے، چاہے رافضی ہوں، چاہے ان کے ساتھ مشابہت رکھنے والا جو فرقہ بھی ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اشاعت التوحید و سنہ کا امتیاز یہ ہے کہ اشاعت التوحید یہ بتاتی ہے کہ قرآن پر ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، جب تک قرآن کو اس طرح نہ مانا جائے جس طرح قرآن نازل کرنے والے کا مطالبہ ہے۔ جس نے قرآن نازل کیا، 1000 نہیں لاکھ مرتبہ دعوے کر،
اللہ کی ہاں ایمان بالقرآن معتبر تب ہوگا کہ کتاب اللہ پر ایمان اس طرح لا جس طرح میرے رب کا مطالبہ ہے، جس کا یہ کلام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کا جو اللہ رب العزت نے تعارف پیش کیا، بعض ائمہ نے اسماء القرآن پہ کتابیں لکھی اور انہوں نے تقریباً 55 کے قریب نام قرآن مقدس کے تعارف کے قرآن مقدس ہی سے اخذ کیے، بعض نے اس سے بھی زیادہ اخذ کیے۔ اگر ان 55 ناموں کا جائزہ لیا جائے، خلاصہ نکالا جائے، تو ایک ہی لفظ بنتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مقدس تمام کائنات کی کتب پر، تمام علوم پر قرآن حاکم اور مہیمن ہے۔ ساری کتابیں، سارے علوم جو نیچے ہیں اور سب پر حاکم کتاب اللہ ہے، اور جب تک کتاب اللہ کو حاکم نہیں مانیں گے اور ساری کتابوں کو محکوم نہیں مانیں گے، اس وقت تک قرآن پر ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ میں صرف مثال دیتا ہوں، قرآن مقدس کے تعارف میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ اور صفت ذکر کی قرآن مقدس کی، اور فرمایا مہیمنن علیہ۔ مہیمنن کا معنی کنٹرول کرنے والا، نگرانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، اور علیہ اس ضمیر کا مرجع دیکھ لیں، تورات، انجیل، اللہ کی منزل کتابیں، تو اشراب و صحائف ہوں، کتب ہوں۔ فرمایا لوگوں، جو میں نے پہلی کتابیں نازل کی، میری کتابوں پر بھی نگران اور حاکم ہے، تو وہ صرف قرآن ہے۔ تورات آئی، تورات میں تحریف ہوئی، انجیل آئی، انجیل میں تحریف ہوئی، پہلی کتب کو بدلا گیا۔ اب کچھ مضمون منزل من اللہ ہے، کچھ مضمون محرف شدہ ہے، مولویوں کا بدلا ہوا ہے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ رب کا بھیجا ہوا کیا ہے، مولویوں کا بدلا ہوا کیا ہے؟ اس کے اندر جج، فیصل، حاکم۔ فرمایا مہیمنن، وہ قرآن مقدس ہے۔ جب تک قرآن کو ان کتب پہ حاکم نہیں مانیں گے، مہیمن نہیں مانیں گے، تورات نہیں پتہ چل سکتی اللہ نے کون سی نازل کی تھی، مولویوں نے کون سا حصہ بدلا، انجیل، زبور، یہ کتابیں بدلی کہاں سے، منزل کون سی ہے؟ منزل وہی ہوگا جس کی قرآن تصدیق کرے گا، محرف وہ ہوگا جس کی قرآن تکذیب کرے گا۔ تو جج کس کو ماننا ہوگا؟ اونچے آپ بولو، نعرے نہیں، میرے ساتھ بولو۔ جج کس کو ماننا ہوگا؟ جی، جج، حاکم، مہیمن اور مولویوں کی کتابوں کی باتیں نہیں، رب کی منزل کتابیں، ان پر بھی حاکم کتاب اللہ، قرآن مقدس۔ اور میرا بھائی، جب تورات، انجیل، زبور، صحائف پہ حاکم قرآن ہے، تیرے مولوی ہوں، میرے مولوی ہوں، کسی فرقے کے مولوی ہوں، اکابر ہوں، بزرگ ہوں، مشائخ ہوں، ان کی کتابوں پر کوئی اور حاکم ہوگا؟ ان کی کتابوں پر بھی حاکم کتاب اللہ ہے۔ آج امت میں جتنے فرقے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالقرآن
کا دعویٰ ہے، حقیقت نہیں۔ اگر آج بھی امت قرآن مقدس پہ اس طرح ایمان لائے جو میرے رب نے فرمایا، خدا کی قسم فرقہ واریت ختم، ٹولے بازی ختم، دھڑے بندی ختم۔ اگر قرآن کو امام مان لے، حاکم مان لے، مہیمن مان لے، اور یہ آپ کو اسماء قرآن میں ملیں گے، کتاب عزیز، عزیز کا بھی یہی معنی ہے، بل ہوا قرآن مجید، مجید کا بھی یہی معنی ہے، اور لم یجعل لہ عوجا، قیمن کا بھی یہی معنی ہے، حافظن علی الکتب کلہا، قیمن حافظن حاکمن علی الکتب کلہا، ساری کتابوں پہ حاکم قرآن ہے۔ تو میرا بھائی یہ ایمان بنا، بزرگ مشائخ قابل احترام ہے، ہم یہ نہیں کہتے اکابر کی بے ادبی کر یا ان کی توہین کر، نہیں، لیکن اکابر کی کتابوں پر، مشائخ کے اقوال پر، بزرگوں کے اقوال پر بھی حاکم ماننا ہوگا تو کتاب اللہ کو ماننا ہوگا۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ادھر سے قرآن پڑھو، آگے سے فرقہ واریت کی زبان کیا کہتی ہے؟ ہمارے اکابر تو یوں نہیں کہتے، ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہتے۔ اور آج نوبت جہاں تک پہنچی، کعبہ کے رب کی قسم، آج قرآن سناؤ، آگے سے جواب ملتا ہے میں اپنے اکابر کی کتابیں دیکھوں گا، مشائخ کی کتابیں دیکھوں گا، اور پھر فیصلہ کروں گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ قرآن پہ اپنے اکابر کو حاکم ماننا، اپنے مشائخ کو حاکم ماننا، اپنے مولویوں کو حاکم ماننا، اپنے پیروں کو حاکم ماننا، اپنے وڈیروں کو حاکم ماننا۔ تو بتا، اگر یہ اسلام ہے تو پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ اگر یہ کفر نہیں تو دنیا میں پھر کوئی کفر نہیں۔ یہی کفر تو یہودیوں نے کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ روح المعانی اٹھا، ابو سعود، ابو حیان اندلسی کی البحر المحیط، دیکھ کیا کیا، فرمایا ترکو کتاب اللہ لقول علمائہم، ان ظالموں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، لقول علمائہم، لقول اکابرہم، اپنے بڑوں کے اقوال، انہی کے ملفوظات، انہی کی کتابوں کو دیکھا، اور ترکو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے اربابا، جب اللہ کی کتاب چھوڑی، حلال حرام کا مسئلہ آیا، ملا کی بات مانی، اللہ نے فتویٰ لگایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مولویوں اور پیروں کو رب مانتی ہے۔ پہلا مسئلہ ایمان بالقرآن یہی ہے۔ اس لیے میرا بھائی، ہر کتاب اپنے مضمون کی صداقت میں کتاب اللہ کی تصدیق کی محتاج ہے، اور قرآن وہ ہے جو اپنی صداقت و صدق میں دنیا کی کسی کتاب کا محتاج نہیں۔ کسی کتاب سچ ہونے میں قرآن کی کسوٹی پہ تلے گا تب وہ سچ ہوگا۔ قرآن فرقان، الفارق بین الحق والباطل، الفارق بین الصدق والکذب، ساری دنیا کے لیے اللہ نے قرآن کو المیزان بنایا، الفرقان بنایا، کتاب عزیز بنایا، کتاب مجید بنایا۔ اور قرآن کا مرتبہ یہ ہے کہ ساری مولویوں پیروں کی کتابیں نیچے ہیں، اللہ کی کتاب سب سے اوپر ہے۔ سمجھو ہے؟ دوسری بات، کئی لوگ یہاں گمراہ ہو گئے۔ اگلا نمبر ذرا بڑا مشکل ہے، اور میرا بھائی الزام نہ لگایا کر، ہم پہ الزام سارے آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں کو نہیں مانتے، اکابر کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہ ماننے کا کیا مانا؟ نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اکابر کو کتاب اللہ کے مقابل
اور قرآن کو نیچے اکابر کو اوپر کرے تب ماننا ہے؟ اکابر کو ماننے کا مطلب بتا تو متعین کا، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ دوسرا نمبر، آج کا سب سے بڑا فتنہ، توجہ میری طرف، وہ یہ اٹھا، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ قرآن کے انکار کا اور قرآن مقدس سے بغاوت کا۔ اس فتنے کا نام ہے اسنادہ صحیح۔ کیا نام ہے؟ بولو بولو، اسنادہ، فتنے کا نام ہے اسنادہ صحیح۔ اصول حدیث کا پتہ نہیں اور کسی نے لکھ دیا اسنادہ صحیح، سندہ صحیح، رجالہ رجال الصحیح، علی شرط شیخین، علی فلاں۔ یاد رکھنا، حدیث رسول کو حجت نہ ماننے والا وہ اسی طرح کافر اور زندیق ہے جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، لیکن پیغمبر کے ذمہ روایتیں لگانے والا وہ بھی ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس طرح حدیث رسول کا انکار کفر ہے، اسی طرح کسی جھوٹ کو پیغمبر کے ذمہ لگانا بھی کفر ہے۔ فتنہ آیا، اسنادہ صحیح، پڑھ لیا، اے روایت کے اعلیٰ شرط شیخین، ٹھیک، رجال الصحیحین، ٹھیک۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی۔ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث کا نمبر فلانا، صفحے دا پاسا کھبا، لین پنجویں۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی۔ نہ میرا بھائی، تمام محدثین، تمام اہل اصول اس بات پہ متفق ہے کہ خبر واحد کہ رجال صحیح ہوں، سند صحیح ہو، صحیح سند کے بعد چار شرطیں اور کھڑی ہیں، چار معیار متن کے ہیں۔ سند صحیح ہونا، صحت الاسناد لا یستلزم صحت المتن۔ سند صحیح ہے، آگے معیار کھڑا ہے، جب تک اس معیار پہ پوری نہیں اترے گی وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ وہ معیار کیا ہے؟ سب سے پہلا معیار اصول فقہ اٹھا، اصول شاچی سے لے کے مسلم الثبوت تک پڑھتا جا۔ ہر مولوی اپنے مدارس میں پڑھاتا ہے اصول شاچی، نور الانوار، حسامی، یہ کتابیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طرح اصول الحدیث کی نخبہ سے لے کر مقدمہ ابن صلاح تک چلا جا۔ اگے چار معیار میں سے پہلا معیار یہ ہے روایت تب صحیح ہوگی کہ قرآن کے مخالف نہ ہو۔ قرآن کے، اب تو سبحان اللہ ڈھیلی ہو گئی ہے، قرآن کے مخالف نہ ہو۔ یار میری بات نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اس پہ سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں، بڑے بڑے حوالے دے سکتا ہوں، محدثین کے بھی، اہل اصول فقہا کے بھی، لیکن جو علماء وہ اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ آج یہ جو فتنہ آیا اسناد صحیح والا، اسی پر صحابہ پہ جرح شروع ہو گئی، اسی پہ حضرت معاویہ پہ بک بک شروع ہو گئی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ان پہ بک بک شروع ہوئی۔ میں نے کہا سنو، صحابہ وہ ہیں اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک علی ھدی من ربہم، امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، الزمهم کلمۃ التقوی، کتب فی قلوبهم الایمان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ یہ پورا قرآن بتا رہا ہے پیغمبر کے سارے صحابہ وہ عادل بھی ہے، وہ ثقہ بھی ہے، وہ اللہ کے محبوب بھی ہے، اور وہ جنت کے حقدار بھی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اب اس کے مقابل دنیا جہان میں یہی بات امام اہل سنت
مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمتullah تعالی علیہ اپنے رسالہ خلفائے راشدین میں اور مفتی محمد شفیع صاحب مقام صحابہ میں رسالہ، ان کا رسالہ مقام صحابہ، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی. انہوں نے کہا اور صحابہ کی عدالت، صحابہ کی سکاحت، صحابہ کرام کا رضا کی سرٹیفکیٹی اور سندیں، ان کے ایمان اور ان کا معیار ایمان ہونا یہ منصوص قطعی ہے، اور منصوص قطعی کے مقابل کوئی خبر واحد حجت نہیں بن سکتی. یہ وہ فتنہ ہے، جیلم کے چوہے جیسا فرقہ بن گیا اور بڑے بڑے فرقے اٹھے. روایت دیکھی اور کہا انٹرنیشنل نمبری کے مطابق، میں نے کہا تیرا تو باپ بھی ابھی نہیں ملا، انٹرنیشنل نمبری کا بچہ، تجھے یہ نہیں پتا. یاد رکھو قرآن وہ ہے جس کا ایک نمبر بھی بتا دو آیت کا، وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. لیکن حدیث کی بات امام المفسرین، سند المحدثین، مرشد العلماء کاملین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمتullah تعالی علیہ، ان کا انداز درد یہ ہے، وہ فرماتی ہیں ایک جگہ پہ ایک حدیث آئی، اس حدیث کے سارے طرق نکالو، سارے طرق نکال کے سارے راوی دیکھو، اس کا وطن دیکھو، اس کے راوی دیکھو، فیصلہ بعد میں کرنا، صرف ایک طریق دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا. یہی محدثین کا اصول، یہی فقہا کا اصول. تو میرا بھائی قرآن کا ایک نمبر کافی ہے، لیکن حدیث کا جو تو انٹرنیشنل نمبری بتاتا ہے صرف ایک نہیں دیکھنا ہوگا، اس حدیث کے سارے نمبر دیکھنے ہوں گے. توجہ ہے؟ اس حدیث کے اگر ایک نمبر بتائے گا تو 10 نمبریہ بنے گا، ایک نمبر سے فیصلہ نہیں ہوگا. اور پھر یاد رکھنا قرآن مقدس کا بتایا وہ اصول، سارے اہل اصول متفق، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. علامہ علوسی، ماجدی، دیگر حضرات نے یہاں دو معنی کیے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فرمایا لوگوں ظنی دلیل قطعی کے مقابل، قطعی لا، یہ جو ظن ہے حق کے مقابل یہ قابل قبول نہیں. حق سے مراد علامہ علوسی ماجدی نے لیا قطعی دلیل، ظن سے ظنی دلیل، فرمایا ظن قطعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور دوسرا ان الظن لا یغنی من اثبات العقیدۃ شیئا، یہ جو ظن ہے اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدے کے لیے نص قطعی پیش کرنی ہوگی. یہاں اسناد صحیح بھی کافی نہیں، علی شرط شیخین بھی کافی نہیں، رجال صحیح بھی کافی نہیں. جب عقیدے کا مسئلہ آ جائے گا، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ آئے گا، پیغمبر کی عصمت کا مسئلہ آئے گا، اللہ کی توحید کا مسئلہ آئے گا، قیامت کا مسئلہ آئے گا، جب عقائد کی بات آئے گی اور اصول کی بات آئے گی تو وہاں ظن نہیں. جیسے صحابہ کی عظمت قطعی ہے، اگر کسی صحابی پہ جرح کرنی ہے تو روایت بھی قطعی پیش کر. کام مشکل تو نہیں بننا. قرآن کو اس طرح مان، روایات پر بھی حاکم قرآن، روایات پر بھی حاکم قرآن. اور یہ میں نہیں کہتا، ساری دنیا کے اہل اصول اور بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمتullah تعالی علیہ کہ یہ اصول ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. عام کتاب اللہ کا قطعی خبر باعث سے تخصیص نہیں ہوتی، مطلق کتاب اللہ کا قطعی خبر باعث سے تقیید نہیں ہوتی. یہ ہماری بات تو نہیں ہے، یہ ظن کے مقابلے میں قطعیت کو ترجیح دی گئی اور روایت کے مقابلے میں قرآن کو ترجیح دی گئی. اس لیے میرا بھائی قرآن کو امام مان. آج
بہت سارے گمراہ فرقے انہوں نے راویوں کو کتاب اللہ پہ حاکم مانا، روایات کو کتاب اللہ پہ حاکم مانا، اور اگر روایات کو کتاب اللہ پہ حاکم ماننا ہے اور اخبار احاد کو کتاب اللہ پہ حاکم ماننا ہے، پھر قرآن پر ایمان نہیں، 1000 دفعہ دعویٰ کر میرا کتاب اللہ پہ ایمان ہے، پھر اپنے ایمان کی خیر بنا۔ یہی بات ہے، یہی انداز ہے میرے نبی کے صحابہ کا۔ اٹھا بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، متاخرین علماء کا اتفاق، اور امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، ولی کامل، سند المحدثین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج بعض لوگ امام بخاری کو بکواس کرتے ہیں جن کا اپنی کوئی حیثیت نہیں، وہ امام المحدثین امام بخاری کو بکواس کرتے ہیں۔ بعض وہ فرقے منکرین حدیث وہ امام بخاری سے پر اپنا بغض دکھانے کے لیے بخاری شریف امام بخاری پہ رد کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ اندر کے پلیت اور خبیث ہے۔ امام بخاری امیر المومنین، سند المحدثین، امیر المومنین فی الحدیث، اور بخاری بقول متاخرین اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، بالکل صحیح ہے، لیکن امام بخاری کی بخاری شریف میں آیا ہے، ام المومنین کو اطلاع دی گئی، بات لمبی ہے، میں نے صرف اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کی روایت وہ آ گئی، ان المیت لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، اگر میت کے گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، اور گھر والے کے رونے کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ پیش ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ کلیب بدر کے کنویں میں جو مردے پڑے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انہم الآن یسمعون، کہ اس وقت میری بات سن رہے ہیں، جو بما اقول لہم، جو میں ان سے کر رہا ہوں۔ یہ دو مسئلے پیش ہوئے ام المومنین، اور ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ اس دھرتی پہ اکیلی وہ خوش نصیب عورت ہے کہ جس کی صفائی میں رب نے کلام کیا ہے اور سورہ نور نازل کی، یہ وہ خوش نصیب عورت، اور ام المومنین مومنوں کی ماں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ماں نہیں مانتے، کہتے ہم ایسا کو ماں نہیں مانتے، تو میں نے کہا ہم مناتے ہی نہیں۔ دوسرا فرقہ اٹھا، اس نے کہا حضرت ایسا کو ماں مانو، میں نے کہا دونوں صبر کرو، ہم تمہاری صلح کرا دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہم ماں نہیں مانتے، دوسرے کہتے ہیں ہم منوائیں گے۔ میں نے کہا قرآن سے پوچھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ماں نہیں مانتے وہ ٹھیک کہتی ہے۔ پریشان ہو گئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک کہتی ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن نے حضرت عائشہ کو ہر ایک کی ماں نہیں کہا، قرآن نے حضرت عائشہ کو مومنوں کی ماں کہا ہے، ہر ایک کی ماں نہیں، مومنوں کی ماں۔ اور جو کہتے ہیں میں ماں نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مومن نہیں، کتر کافر۔ اگر مومن ہوتا تو مانتا۔ اور ازواج امہاتہم سے پہلے پڑھ النبی اولا بالمومنین، المومنین ہم کا مرجع مومنین ہے، جو مومن ہے وہ ام المومنین کو ماں مانتا ہے، اور جو مومن نہیں وہ نہ مانے۔ مودی آ کر جائے تو ہم منوا سکتے ہیں، مودی کہے میں ام المومنین کو ماں نہیں مانتا، جیسے نیتنیاہو کہے میں ام المومنین ماں نہیں مانتا، جو بائیڈن کہے میں ماں نہیں مانتا، آپ اسے منوائیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے جو بائیڈن کے لیے کہا بھی نہیں، نیتنیاہو یہودی کے لیے نہیں کہا، اور کسی کے لیے نہیں کہا، اللہ نے فرمایا عائشہ مومنوں کی ماں ہے، مومن ہے تو ماں ماننا ہوگا۔ پھر اور قلم اٹھی،
انہوں نے کہا رائیوہا رائیو النساء، ام المومنین کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ شیخ الحدیث کا کلام ہے، وہ تو عام زنانیوں والی بات کر گئی، ان کی رائے کی حیثیت کیا؟ اور شیخ الحدیث صاحب اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور یہ کہتے ہیں رائیوہا کرائی النساء لستن کاحد من النساء۔ چلو آگے چلو، ام المومنین کے سامنے جب فیصلہ مسئلے دو آئے، ام المومنین نے لفظ کہا، فرمایا حسبکم القرآن، حسبکم القرآن، اور لوگوں تمہیں قرآن کافی ہے۔ قرآن کہتے ہیں لا تزرو وازرۃ وزر اخری، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ کرے شہباز شریف جیل میں عمران خان ہو، یہ تمہارا قانون ہے۔ کھائے کوئی مارے کوئی کھائے، چاہے کوئی، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ فرمایا روئیں گھر والے اور سزا میت کو ملے، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ ام المومنین یہی مسئلہ پکوا رہی ہے کہ راوی بھی صحیح ہے، ابن عمر بھی صحیح راوی، حضرت عمر بھی صحیح راوی، راوی صحیح ہے باوجود اسناد صحیح ہونے کے۔ فرمایا حسبکم القرآن، جب قرآن کے مقابل آئی ام المومنین نے فرمایا یہ راوی بھول گیا ہے، یہ راوی بھول گیا ہے، رب کا قرآن سچا ہے۔ اور دوسرے مسئلے میں ام المومنین نے فرمایا وما انتا، ایک لفظ کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول بھلا یہ کہہ کیسے سکتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا مردوں نے سنا ہے؟ فرمایا نہیں، کیوں؟ قد قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور، ما انت بمسمع من فی القبور، جڑے قبراں وچ دفن ہو گئے میرے پیغمبر آپ بھی ان کو سنا سکتے نہیں۔ حضرت گنگوئی امام ربانی، علماء اکابر دیوبند کے امام حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ام المومنین نے یہ جو ضابطہ بیان کیا کہ قرآن کے مقابل خبر واحد میں تعویل کی، اس کا دوسرا معنی ذکر کیا، اللہ کی کتاب کی حاکمیت کا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ ضابطہ کہ عام کتاب اللہ کی تقسیم خبر واحد سے نہیں ہوتی، مطلق کی تقیید نہیں ہوتی، قرآن کے مقابل خبر واحد نہیں چلتی۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں ام المومنین کے استدلال جس پہ صحابہ کا اجماع ہے، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، اس اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ پہلی بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ساری کتابوں پہ حاکم کتاب اللہ، ساری روایتوں پہ حاکم کتاب اللہ۔ امام شامی رحمت اللہ علیہ بڑے امام ہیں، ان پہ ایک سوال ہوا، سوال یہ ہوا کہ ایک روایت حدیث میں ہے کہ مردے کو جب دفن کرتی ہیں تو وہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اور یہ روایت بخاری مسلم میں ہے۔ اب حضرت گنگوئی کے سامنے بھی یہ روایت تھی، انہوں نے بھی اس کا معنی بیان کیا، اور امام شامی رحمت اللہ علیہ کا اپنا انداز۔ اب اکابرین امت کی فکر دیکھیں، ان کا ذہن دیکھیں۔ جب حضرت گنگوئی نے اس پہ بحث کی، فرمایا اس روایت کو یسمع پڑھو ہی نہیں، یسمع پڑھو، مجہول پڑھو، اگر معلوم پڑھو تو اس کا مطلب مردہ سنتا ہے،
फरमाया इसको पढ़ो ही मजहूल। जब मजहूल पढ़ोगे तो माना ये होगा कि कोई सुनने वाला होता तो सुन लेता, लेकिन मुर्दा सुनता सुनता नहीं है। और दूसरा फरमाया ये सूरत इतियान मलाइका जल्दी हिसाब किताब से किनाया रिवायत में ताबील की। और जब इमाम शामी ने देखा फरमाया कि ये इंसाह सनदहु बलाकिन मालूल इल्लतिन तक्तजी अदम सुबूतिहा बहिया मुखालफतुहु लिल कुरान, भैया मुखालफतुहु लिल कुरान। इमाम शामी ने कहा इस्नादु सहीयन, लेकिन इसका जो मतन है उसमें एक इल्लत मौजूद है। और वो इल्लत कैसी है? यक्तजी अदम सुबूतिहा, वो इल्लत तकाजा करती है कि ये रिवायत पैगंबर से साबित नहीं। क्यों? वो इल्लत क्या है? इमाम शामी फरमाते हैं भैया मुखालफतुहु लिल कुरान, वो कुरान के मुखालिफ है। मेरा भाई इसकी सैकड़ों मिसालें आपको मिलेंगी। मैं आज सिर्फ लेकर रहा था, आज उम्मत में जितना फितना है, हर आदमी ने, किसी ने किताबों किताबें कुरान को किया, किसी ने रावियों के महकूम कुरान को बनाया, किसी ने अपने अपने बुजुर्गों का रिवायात पे, रिवायात की कुरान पे हुकूमत मानी। लेकिन अल्लाह ने कुरान भेजा सारे उलूम पर हाकिम बनाकर और सारी किताबों पे हाकिम बनाकर। ये ईमान होगा तो ईमान रहेगा। ये है इशाअतुत तौहीद की, यही दावत है हमारी जमात की। मेरे अमीर मुकर्रम मौजूद है और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं अपना सबक इनकी मौजूदगी में सुना रहा हूं, इनके होते हुए सुना रहा हूं। मैं अपना सबक सुना रहा हूं। मैं कोई मौलवी आलिम नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूं और अपना सबक सुनाने बैठा हूं। लेकिन इस नुक्ते को अगर ज़हन में रखे, खुदा की कसम अक्सर फिरके अपनी मौत मर जाएंगे। ये जितने फिरके हैं, चाहे वो राफजी हो, चाहे राफजियों का अगला एडिशन हो या उनका अगला एडिशन हो, या कोई लल्लड़ हो, या कोई रजा खानी हो, या कोई गैर मुकल्लद हो, उनको धोखा ये लगा है, हर एक चीज को मानते हैं। लेकिन इनका किताबुल्लाह पे ईमान उस तरह नहीं जैसे रब ने किताबुल्लाह की अजमत बयान की। किताबुल्लाह पे ईमान का मतलब ये है जब कुरान फैसला कर दे, हाँ अलबत्ता एक बात याद रखना, कुरान का माना अपनी तरफ से नहीं करना। कुरान का माना मफहूम वो मोतबर है जो मेरे नबी के सहाबा से आया है, जो पैगंबर की जुबान से आया है। अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। फरमाया मेरे कुरान का सबसे पहला मुफस्सिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितुबय्यिना लिन्नास। इसलिए फरमाया मैंने अपने पैगंबर पे दो चीजें नाजिल की, एक अनज़लल्लाहुल किताब बल हिकमा, कुरान भी नाजिल हुआ, बल हिकमा, ये हिकमा फामे कुरान के तब, सुन्नत के तब, तबयीने कुरान के तब। ये हिकमा ये क्या है? ये है लितुबय्यिना लिन्नास। इसलिए फरमाया इन्ना अलैना बयाना, मेरे महबूब आप मुबय्यन है और आप जो कुरान का माना मफहूम बयान करेंगे, इन्ना अलैना बयाना, वो बयान भी मेरी तरफ से होगा। वही जली कुरान है और वही खफी तिबयानुल कुरान है जो जुबान मोहम्मद मुस्तफ़ा है। समझो है? ये पहली बात मैंने अर्ज कर दी थी। दूसरी बात वो है तौहीद की बिना कुरान ने किस चीज पे रखी है? ये तो सब जानते हैं, अल कुरान कुल्लुहु फी तौहीद। कुरान जहां से पढ़ो बिस्मिल्लाह की बा से लेके बन्नास की सीन तक तौहीद है। बाकी सारे ज़ैली मसाइल, खादिम मसाइल सूरतुल अंबिया ने फैसला कर दिया। फरमाया मेरे प्यारे महबूब कुल ऐलान फरमा दो, इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इन्नमा हसर अन्नमा हसर यूहा इलैया इलाहुकुम इलाहुम वाहिद।
ابو سعود اٹھا، مدری اٹھا، روح المعانی اٹھا، کبیر، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ، سب حیران ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی طرف جو قرآن کی صورت میں وحی آئی اس میں مسئلہ ایک ہی بیان ہوا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ الہکم الہ واحد۔ اے لوگو، تمہاری پکاریں سننے والا صرف ایک ہے، پکاریں سننے والا صرف ایک ہے۔ یہ پورے قرآن کا مضمون آ گیا۔ یہی بات امام راضی نے لکھی سورہ ہود کے شروع میں، فرمایا لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا الحرف الواحد بھیا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور کائنات والو، لا مقصود من هذا الكتاب الشریف، اس کتاب مقدس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت کا نچوڑ نکالو گے رب کے سوا کوئی پکارنے کے لائق نہیں، بغیر اسباب کے سننے والا بھی صرف اللہ، اور پکاروں کے لائق بھی صرف اللہ۔ یہی مقصد ہے۔ فرمایا من صرف عمرہ فی غیرہ من المسائل، جس مولوی اور پیر نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا اور دوسرے مسائل میں زندگی گزار کے آیا، قد خواب و خسرا، اس نے پوری زندگی تباہ اور برباد کر دی۔ لیکن بنیاد کس پہ ہے؟ تو یاد رکھنا قرآن کا مقصودی مسئلہ، کہو لا الہ، بولو بولو لا الہ، اور لا الہ کا خلاصہ کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، لا الہ الا اللہ کی پورا خلاصہ لب لباب پورے قرآن کا، فرمایا لہو دعوت الحق۔ اے کائنات والو، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، لام اختصاص ہے، لہو کی تقدیم حسر کے لیے ہے۔ دعوت الحق اللائق بالدعا، فرمایا حاجات و مشکلات میں سر سور پکار کے لائق ہونا، لہو دعوت الحق یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اس خاصے میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس واسطے فرمایا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ حوامیم سبا ہے، 7 حوامیم، حامیم مومن سے آکاف تک، اور فرمایا لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم، یہی اس کا خلاصہ ہے۔ اور حوامیم کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ سورہ المومن حامیم مومن میں ہے، اور وہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ پکارنا کس کو ہے بھائی؟ اونچے بولو، اونچے بولو۔ اور یہی مسئلہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام ابن تیمیہ نے فتاوی میں یہ عجیب بات لکھی، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت تفسیری ہے۔ بعض نے عاطفہ بناؤ تب بھی عطف الخاص علی العام، فرمایا تفسیری باؤ اور تفسیری بنے گی تو معنی کیا ہوگا؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادتیں کرتے ہیں، یعنی حاجات میں صرف تجھ ہی کو پکارتی، تیرے سوا کوئی حاجات میں پکارے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی کو مختصر کر لو تو بسم اللہ میں آ جاؤ۔ اسی لیے بیضاوی اور بڑے بڑے مفسرین نے جہاں لکھا کہ جہاں بسم اللہ جار مجرور کا متعلق مؤخر نکالیں گے، اور معنی کیا ہوگا؟ بسم اللہ کا اللہ ہی کی مدد سے، بولو اللہ ہی کی مدد سے، با استعانت کی بناؤ تب بھی، با مصاحبت کی بناؤ تب بھی، بسم اللہ جار مجرور
پیچھے چلا گیا تو اب مانا ہوگا اللہ ہی کی مدد سے، یہی اللہ ہی کی مدد بسم اللہ کی با میں ہے، تو گویا پورا قرآن بسم اللہ کی با میں مقصد آ گیا۔ اور میرا مرشد آگے بڑھا، انہوں نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو، یہ تقریریں تو مجدد الفسانی نے بھی کی اور حضرات نے بھی کی، لیکن مولانا حسین علی بھچرا والے فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر بسم اللہ کی با بھی کھڑی ہے نکتہ میں، اور پوچھو علماء ریاضی سے، نکتہ وہ ہوتا ہے جو تجزی کو قبول نہیں کرتا، تقسیم کو قبول نہیں کرتا، جو تجزی اور تقسیم کو قبول کر لے وہ نکتہ نہیں۔ تو نکتے میں اشارہ کیا ہے؟ مشرک اور شرک کی بنیاد ہے جعلوا لہ من عبادی جزءا، مشرک اللہ کی تجزی مانتا ہے، اللہ کی اختیارات اور صفات غیروں میں مانتا ہے، وہ تجزی کا قائل ہے، اور بسم اللہ کا نکتہ بتا رہا ہے جیسے نکتہ تجزی سے پاک ہے، میرا رب اپنی ذات صفات میں بھی تجزی سے پاک ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ اسی لیے شاہ عبد القادر نے لکھا قرآن با سے شروع ہوا، سین پہ ختم ہوا، با اور سین ملا لو، با اور سین ملا لو، بس کہتے ہیں توحید بس باقی سب حوث، توحید بس باقی سب حوث۔ تو سورہ انبیاء کی آیت میں مفسرین نے لکھا، ہمارے شیخ القرآن نے عجیب سا جملہ کہا، فرمایا کیا معنی مسئلہ ایک ہی آیا؟ فرمایا مخدوم مسئلہ ایک ہے، مقصودی مسئلہ ایک ہے، باقی سارے مسئلے تابع، توحید مخدوم، عظمت صحابہ تابع، توحید مخدوم، عصمت انبیاء تابع، توحید مخدوم، عظمت انبیاء اسی کے تابع مسئلہ، اور قیامت جنت جہنم نماز روزہ حج زکات یہ سارے اسی کے تابع مسئلے، اور اصل مقصد وہی ہے کہ انما الہکم الہ واحد۔ اور کائنات والو مقصد والا مسئلہ یہ ہے، یہی وہ مسئلہ ہے جو بنائے کائنات ہے، یہی وہ مسئلہ ہے جو روح کائنات ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی بھی اسی مسئلے کی خاطر۔ کچھ کہتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک لولا عزیر۔ شاہ عبد العزیز نے لکھا لولا عزیر، یہودیوں نے کہا عزیر نہ ہوتے میں کائنات نہ بناتا، ان کا اگلا ایڈیشن آ گیا نصارہ، انہوں نے کہا عیسیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا کائنات نہ بنتی، ان کا اگلا ایڈیشن آ گیا رافضی، انہوں نے کہا 5 تن پاک کو نہ بنانا ہوتا کائنات نہ بنتی، ان کا اگلا ایڈیشن آ گیا، چلو آپ سمجھ جائیں گے، اگلا ایڈیشن آ گیا، انہیں کہا لولا کا او سونیا یہ تو انو پیدا نہ کرنا ہوندہ کائنات میں پیدا نہ کرتا، اور کہتے ہیں کتاب فطرت کے سر برق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ میں نے کہا جھوٹ نہ بول، سورہ طلاق پر آخری آیت پر تے جھوٹے مولویاں نو طلاق دے دے، جھوٹے پیروں کو طلاق دے دے، جھوٹے ملا کو طلاق دے دے۔ آخری آیت فرمایا الذی خلق 7 سماوات والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، کیوں؟ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ کائنات اس لیے بنائی لتعلموا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس کائنات میں بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا بھی اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا بھی اللہ، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی کا خلاصہ لہو دعوت الحق۔
اور یہی فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق لاظہار الحق، اور وہ حق وہ یہ لہو دعوت الحق، کائنات اللہ نے بنائی توحید پر۔ توجہ میری طرف، میرے محبوب نے فرمایا جب تک کائنات میں ایک بھی توحیدی موجود ہے، ایک بھی کون موجود ہے؟ جلدی جلدی میں ذرا اگلے ٹپے پہ آؤں۔ توحیدی موجود ہے، اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ مسلم شریف لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی کسی کونے پہ بھی ایک بھی سچا موحد موجود ہے، اللہ کے کاغذوں میں پورا جہان آباد ہے۔ جہان کا مقصد کہ روئے کائنات توحید موجود ہے، اور فرمایا جب ایک موحد بھی نہیں رہے گا اللہ کائنات کو ختم کر دے گا۔ پتہ چل گیا کہ کائنات کی روح بھی توحید ہے، بنا مقصد کائنات بھی توحید، روئے کائنات بھی توحید۔ تو ایک مسئلہ تو بھی بتا دے چلتے ہوئے، پیغمبر کا فرمان سچا یا نہیں؟ اونچے بولو اور اونچے بولو، تھکے ہو؟ سچا۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں ایک بھی توحیدی فی الارض زمین کے اندر موجود ہو قیامت قائم ہو سکتی۔ اگر خود محمد مصطفیٰ مدینہ کے اندر زمین میں زندہ موجود ہوں، انبیاء انہی زمینی قبروں میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں، قیامت آئے گی؟ اور بتاؤ، تم بتاؤ، ہم تو ویسے بدنام ہو گئے جی مسئلہ ان کو آتے ہی ہے، چلو تمہیں اب آنا چاہیے۔ اور جی فتوے لگاتی ہیں، میں اب فتوہ نہیں لگاؤں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ پیغمبر کریم فرما رہے ہیں زمین میں ایک بھی زندہ ہو قیامت قائم ہو سکتی نہیں، امتی زندہ ہو قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور خود امام کائنات رحمت کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین وہ مدینہ عالیہ میں دنیاوی حیات دنیاویتن لا برزخیتن المحنث شریف پڑھ رہا ہوں، اس کے مطابق زندہ ہوں، قیامت قائم ہوگی یا نہیں؟ اونچا بولو اور اونچا بولو۔ اچھا قیامت والا مسئلہ تو فروعی ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، بے ایمان تو نہیں بنے گا، کہتا کچھ بھی نہیں، آگے چلو۔ روئے کائنات بھی توحید، بنائے کائنات بھی توحید، اور توحید کی بنیاد کیا ہے؟ دو مسئلوں پہ قرآن نے رکھی، ایک کا نام مسئلہ حیات ہے، ایک کا نام کیا ہے؟ مسئلہ، اور تمہارا کوئی اور ہوگا، قرآن والی میں بات کر رہا ہوں۔ آیت الکرسی پڑھ، اللہ لا الہ الا ہو، آگے الحیو الحیو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، لأنہ لا حی الا ہو، اس لیے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ سورہ حامی مومن کا مقام دیکھ لے، آیت نمبر 65، وہاں پر بھی دیکھ، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ هو الحی لا الہ الا ہو، یہاں الحی بعد میں ہے، وہاں الحی پہلے، آگے فا فسیہ ہے۔ اذا کان الامر کذالک، اگر مانتے ہو ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ، پکاریں سننے والا اللہ، تو مانو نا فادعوہ مخلصین لہ الدین، پھر حاجات میں پکارو بھی صرف کس کو؟ اسی اللہ کو پکارو۔ اور سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 20 ہے، توجہ ہے، آیت نمبر 20 ہے، فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ہم
मुशरिको जिनको तुम पुकारते हो, मुझ पे नाराज ना होना। फतावा रिजविया उठा के देख ले, तफसीर उस्मानी देख ले, बयानुल कुरान देख ले, खिफाजी अलल बेजाबी देख ले, खुद बेजाबी देख ले, कोई तफसीर कश्फुर रहमान उठा के देख ले, मूज़ेउल कुरान देख ले, सब तफसीरें बोलेंगी अमवातुल अंबिया को भी शामिल है, औलिया को भी शामिल है। अल्लाह फरमाती है और मुशरिको जिनको तुम पुकारते हो वो कौन है? अमवातुल गैरो अहयाइन। क्या माना? शेखुल हिंद का तर्जुमा पेश कर रहा हूं। मुर्दे हैं जिनमें जान नहीं, मुर्दे हैं जिनमें जान नहीं। अल्लाह फरमाते अमवातुल गैरो अहया। मौलवी ने किताब लिखी हयातुल अमवात। हयातुल अमवात है खुदा का मुकाबला के नहीं। चलो आज मैंने मसला समायात नहीं बयान करना, आगे चलो। फरमाया अमवातुल गैरो अहयाइन। तुम तो कहते हो चिड़ी चिड़ा देखते हैं, मुरीद घर से चलता है और कब्र वाले को पता होता है काला बकरा लेके आ रहा है या चिट्टा बकरा लेके आ रहा है या कुकड़ी लेके आ रहा है या कुकुड़ लेके आ रहा है। फरमाया छोड़ो, तुम्हारे आने का पता तो दूर की बात, वमा यशुरूना अय्याना युबासून। उनको इतना पता भी कोई नहीं कि कब्रों से कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। तेरे बकरे दा किथू पता लग सी, तेरी कुकड़ी दा किथू पता लग सी, इतना भी पता नहीं। आगे क्या है? बा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, बा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। मसला इला अमवातुल, मसला इला अल हय्यो, मसला इला हो अल हय्यो। पूरा कुरान पढ़ता जा, कुल्लो शैइन हालिक के बाद भी यही है, कुल्लो मन अलैहा फान के बाद भी यही है। और दूसरा मसला अफताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अन वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। अफताबुदूना ताबुदूना ताबुदूना, इसको याद रखो। इलाह की बात हो रही है और क्या एक जुमले में फरमा दिया और ईसा को पुकारने वालों, बीबी मरियम को पुकारने वालों, अंबिया औलिया की कब्रों पे जाके पुकारने वालों, सुनो जिनको तुम पुकार रहे हो न तुम्हारे नफे के मालिक न नुकसान के मालिक, और तुम तो कहते हो जनाब सुनते भी हैं, सिफारिशें करते भी हैं। आज जरा देख लो, वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। बगैर असबाब के सुनने वाला भी कौन, बगैर असबाब के जानने वाला भी कौन? ईसा नहीं सुनते, बीबी मरियम नहीं सुनती, जिन अंबिया औलिया की कब्रों पे जाते हो वो तुम्हारी नहीं सुनते, और हर एक की बगैर असबाब के सुनने वाला कौन है? वल्लाहु। सो गए हो सारे? ये बुनियाद, यही बुनियाद हजरत इब्राहिम ने रखी। या अबते लेमा ताबुदो, लेमा ताबुदो मा ला यस्माओ। कहते हैं ये मसला नहीं छेड़ना चाहिए, तो हजरत इब्राहिम को समझाते। आजर ने समझाया तो बड़ा है। जब आजर से पूछा ना हल यस्माऊनकुम, हल यस्माऊनकुम इज़ तदऊन, आगे कहने लगा बल बल। बल आता है इज़राब के लिए, और इज़राब का माना होता है इब्राहिम बचड़ा, इब्राहिम बेटा मसला समा न छेड़ो। ए बल, इस मसले को रहने दो, ये बल का मान है बल लिल इज़राब, इसको रहने दो। ये जो समा वाला मसला है ना, बड़े बड़े मौलवियों का इख्तिलाफ, इसको रहने दो, इसको छोड़ दो। समझ ले माफोकल असबाब सभी होना,
اسی طرح میرے رب کا خاصہ ہے، جیسے مافوق الاسباب متصرف ہونا، مافوق الاسباب علیم ہونا، جو اللہ کے سوا کسی نبی ولی پیر فقیر کو بغیر اسباب کے متصرف مانے وہ بھی مشرک ہے، جو بغیر اسباب کے سمیع مانے وہ بھی مشرک ہے۔ اونچے ذرا بے شک ہو۔ توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد یہی ہے۔ اب آؤ تیسری بات، تیسری بات بس مختصر 1-2 منٹ کے لیے توجہ کر لو، ٹائم بہت ہو گیا، آپ نے صبح بھی بیان سننے۔ تیسری بات وہ ہے توحید کی غیرت، بولو توحید کی، چلو یار غیرت کے لفظ نہ بولو، حرارت کا بول لو، توحید کی حرارت۔ توحید کی حرارت جہاد میں، ایمان کی حرارت کس میں ہے؟ اونچے بولو، اب جو بول نہیں سکتے جہاد کیا کریں گے؟ حرارت ایمان توحید حالی کی تکمیل، ایک تو توحید قال ہے، زبان عقیدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یا قول بمعنی عقیدہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایک پورا باب قائم کرتے ہیں قول، اور پھر وہاں ثابت کرتے ہیں کہ قول بمعنی عقیدہ، یہاں قالو یہ عقیدہ ہے، توحید قالی عقیدہ ہے، یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر قالی توحید نصیب ہو گئی اور ایک حالی توحید ہے، جو توحید کا رنگ چڑھ گیا، دل بھر گیا اور توحید کے ثمرات ظاہر ہونے لگے، اسی کو توحید عملی بھی کہتے ہیں، اسی کو توحید حالی بھی کہتے ہیں، اور اسی کو ربط علی القلب بھی کہتے ہیں۔ ربط قلوب، ربطنا علی قلوبہم، ربط قلوب کا درجہ بھی ہے، یہ توحید حالی ہے، یہ دل میں اتر گئی۔ یہ وہی توحید ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہی برہان رب ہے۔ اور یہ وہی توحید ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، اور حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اسباب ختم ہو گئے، لیکن توحید اتنی رچ پچ گئی، اتنا اعتماد کامل ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہنے والے کہنے لگے انا لمدرکون، فرمایا کلا انا معی یا ربی، انا معی یا ربی سیہدین۔ اس سین میں پورا ربط کھڑا ہے، سیہدین۔ بہرحال او میرا بھائی، جب توحید حالی بن جائے، انسان کے اندر رچ پچ جائے، اس کے ثمرات آتے ہیں، پھر قرآن کا رنگ چڑھتا ہے، پھر آدمی سے بدعملی چھوٹ جاتی ہے، پھر تقریراں بیچڑیاں ختم ہوئے مہندیاں، شکر ہے تمہیں پتہ نہیں چلا، پھر تقریروں کی فیسیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر جناب قرآن کی فیسیں گئی، اب وہ اللہ کے محبت میں مست ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی مقام توحید حالی کا، اللہ سب کو نصیب کر دے، یہ وہ مقام ہے۔ پھر توحید کی راہ میں کانٹے بھی چبھتے ہیں تو لذت آتی ہے، تانے ملتے ہیں لذت آتی ہے، گالیاں ملتی ہیں لذت آتی ہے، یہی وہ مقام ہے۔ بلال انگاروں پہ گرم پتھروں پہ لیٹ کے بھی احد احد کے مزے لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، وفی روایت قد وجد حلاوت الایمان، وجد حلاوت الایمان، یہی وہ ایمان کی مستی ہے
है। यही वो ईमान की लज्जत है। आदमी जब इस मकाम पे पहुंचता है, सारी कायनात का लावजूद नजर आती है। असबाब इस्तेमाल करने के बावजूद असबाब पे भी भरोसा नहीं, किसी चीज पे भी नहीं। आदमी मखलूक से कट के रब का बन जाता है। और जब ये मकाम तौहीद हाली का मिलता है और यही तौहीद की हरारत है, फिर मैदान जंग में साद इब्ने रबी को देख लो। मेरे पैगंबर का तरबियत याफ्ता साहबी है, उहद का मकाम है, हजरत साद इब्ने रबी है। और जब जंग खत्म हो गई, पैगंबर करीम ने 3 सहाबा की ड्यूटी लगाई। एक मोहम्मद बिन मसलमा है, दूसरा जैद बिन हारिसा है, तीसरा एक और साहबी है। 3 सहाबा की ड्यूटी लगाई, जाओ मेरे साद का पता करके आओ। जंग खत्म हो गई, जाओ साद किस हालत में है। ये सहाबा पहुंचते हैं साद इब्ने रबी के पास और देखते हैं 70 जख्म खाए हुए। कितने? हाँ, आज तो मुवाहिद को थोड़ा बुखार हो जाए तो मस्जिद नहीं जाता, नमाजें गई। ये तौहीद काली है मेरा भाई, हाली नहीं। और जितनी लज्जतें तौहीद की हैं वो तब है कि तौहीद अंदर रच पच जाए, तौहीद का रंग चढ़ जाए और रब तलल कल्ब की नेमत हासिल हो जाए। और जहां शेखुल कुरान एक जुमला कहते थे, फरमाते लोगों रबतना अला कुलूबिहिम, रब तलल कुलूब का वो दर्जा है जिसके हासिल होने के बाद आदमी हिदायत से उतर नहीं सकता। और मोहम्मद के सारे सहाबा को अल्लाह ने रब तलल कल्ब के दर्जे का ईमान दिया। ये वो ईमान था। साद इब्ने रबी को देखा 70 जख्म नेजों के, तलवारों के, और आखिरी वक्त है। सहाबी जाके कहता है अल्लाह के महबूब ने भेजा और पूछा है कि साद से पूछो क्या हाल है। हजरत साद कहते हैं कि कुल्लहू, अल्लाह के महबूब को कह देना कि अल्लाह के महबूब तेरा गुलाम तुझे सलाम कह रहा है, मेरी तरफ से मोहम्मद मुस्तफ़ा पे सलाम हूं। कुल्लहू, तू कह देना, अच्छा खैर इसको मैं छोड़ रहा हूं, तू कह देना सलाम। और फरमाया साथ ये भी बता देना इन बल्लाह इन्नी ला आजिदु रीहल जन्ना, अल्लाह की कसम मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, यहां पर जन्नत की खुशबुएं आ रही है, ये भी कहना। और कुल्लहुम, मेरे अंसारियों को भी कह देना, और अंसार की जमात, वल्लाह अल्लाह की कसम अगर तुम जिंदा रहे और मुशरिकों ने मेरे नबी को तकलीफ दी और नुकसान पहुंचाया और उस वक्त एक अंसारी की भी आंख की ये आंख का पुतला ये हरकत कर रहा हो तो और किसी ने भी पैगंबर करीम तक पहुंच गया, ला उज़्र लकुम इंदल्लाह यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हारा कोई उज़र नहीं होगा। तवज्जो कर मेरा भाई, ये वो कौन सा मकाम है कि हजरत साद इब्ने रबी 70 जख्म खा के भी साथियों को कहते हैं जाने लुटा देना, और वहां पड़े होकर कहते हैं इन्नी ला आजिदु रीहल जन्ना। हजरत खालिद इब्ने वलीद है, उन्होंने कहा जर्नैल सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, जब जंगे मूता हो रही थी बुखारी शरीफ, अल्लाह ने दरमियान का पर्दा उठाया और पैगंबर करीम को जंग का मंजर दिखा दिया। फरमाया ओ मेरा फलाना जर्नैल शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया और फलाना जन्नत में पहुंच गया। और फरमाया अब अखज़ा सैफन, अब जो तलवार जिसके हाथ आई है ये है सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, खालिद इब्ने वलीद है, उसके हाथ में तलवार आई, पैगंबर करीम मंजर कशी कर रहे हैं। वो खालिद, उसको ईसाई जर्नैल कहते हैं, खालिद सुना है, हमारे तलवार भी देख अपने भी देख, हमारे तीर देख अपने भी देख, हमारा लश्कर देख अपना भी देख, तुम भूख की वजह से हमने सुना है अखरजकुमुल जू, तुम्हें भूख निकाल के ले आई है, आज लो थोड़ी थोड़ी ऐड ले लो। ऐड समझते हो, IMF का कर्जा ले लो।
थोड़ी सी ऐड ले लो, कर्जा ले लो और वापस चले जाओ। हजरत खालिद ने कहा तूने गलत सुना है, ये जो तू कहना भूख लेके आई, गलत सुना है, कज़ब था। हमने सुना है, तवज्जो मेरी तरफ, हमने सुना है कि रूमियों का खून बड़ा मजेदार है, रूमियों, ईसाइयों का, अमरीकियों का, आजकल की जुबान में खून बड़ा प्यारा है, इसलिए हम आए हैं तुम्हारा खून पीने, यानी कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। उसने कहा और कैसे मारोगे, अपने हथियार, हमारे हथियार देख लो। खालिद कहता है वल्लाहि इन्ना नुहिब्बुल मौता कमा तुहिब्बुन शराबा, और जालिमा जैसे तुम्हें शराब का चस्का है, हमें इसी तरह मौत की लज्जत और चस्का है। तू किस पे भूल रहा है? ये वो रंग है रब तलल कल्ब वाला जो मोहम्मद के सहाबा पे चढ़ा है। इसीलिए फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, अल्लाह की फौज है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज पे इतराज करना ये बगावत है। कई बेचारे इसी सजा में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की फौज पे अगर इतराज करना बगावत है तो फिर अल्लाह की फौज पे इतराज करना और तनकीद करना ये कुफर नहीं तो कुफर के सींग नहीं होते। मेरी फौज पे इतराज करे वो मेरे मुल्क का बागी है, और अल्लाह की फौज पे इतराज करे वो कुरान का बागी है, वो इस्लाम का बागी है। इसलिए मेरा भाई ये है वो मकाम। आज अगर इसकी झलक देखनी है तो गजा में देख, आज यही रब तलल कल्ब की झलक देखनी है। फलस्तीन और गजा के मुजाहिदीन, अल-कस्साम के मुजाहिदीन, याह्या संवार जैसा मुजाहिद, और इसी तरीके से जो वहां मुखालिफ तौहीदी और खालिस मुवाहिद भी हैं, मुजाहिद भी हैं, और इस्माइल हनिया जैसा मुजाहिद। और 12 महीने गुजर गए, 12 महीने 13वां शुरू हो गया, और दुनिया के दज्जाल इसराइल ने कहा था 1 हफ्ता में सबको मिटा देंगे, मिलियामेट कर देंगे। 13 महीने गुजर गए, मुट्ठी भर इसाबतुम मिनल मुस्लिमीन युकातिलूना अलल हक, उसका मिज़ाक बन के गजा के कस्साम के मुजाहिदीन आज भी डटे हुए हैं। 12 महीने गुजर गए, आज नेतन्याहू जैसा दज्जाल और शैतान और बेईमान आदमी, आज वो खुद हैरान हो गया कि निहत्ते लोग जिनके पास असलिया नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कोई चीज भी नहीं, लेकिन ये कौन सी ताकत है इनके पास? न खाना है, न पीना है, न दवाइयां हैं, हर तरफ के रसायन बंद कर दिए गए, असबाब बंद कर दिए गए, लेकिन वो गारों में बैठे हैं। इसराइल का असला भी खत्म हो रहा है, अमेरिका शैतान का असला भी जा रहा है, लेकिन अल्लाह के ये शेर गारों में बैठ के उसी तरह शेर बन के अभी याह्या संवार कि खुद इसराइल ने वीडियो जारी की जो उसके गले में पड़ गई, बाजू कट गया, लात कट गई और उठने के काबिल नहीं। वो बैठा है फकीर सोफे पे बैठ के, इनके ड्रोन को डंडा लगा रहा है। ये होता है रब तलल कुलूब, और यही होती है वो तौहीद की वो चाशनी, जो गैरत, उसका नाम जिहाद है। आज उम्मत की जिल्लत की एक वजह भी ये भी है कि यहूद के कहने पे, नसरानियों के कहने पे, यहूद और नसारा के गुलाम बनकर असली जिहाद को दहशतगर्दी कहा और जिहाद का इनकार किया। जिहाद की आजाद को निसाब से निकालने की कोशिश की और उम्मत को क्रिकेट पे लगाया, उम्मत को खेलों पे लगाया, टिक टाक पे लगाया और ये टच मोबाइल की ख्वाहिशी पे लगाया। दुनिया की सारी ख्वाहिशी और बेहयाई और यानी आज के नौजवान के सामने करके यहूद और नसारा ने जो हमारा असल सरमाया था, असल गैरत थी, असल इज्जत थी, असल इस्लाम की इज्जत थी, तौहीद और सुन्नत की इज्जत थी, जिस इज्जत की बिना पर इकामत
तौहीद होनी थी, वो इज्जत हमसे छीन ली। आज 12 महीने हो गए, किसी 57 इस्लामी मुल्कों में से किसी एक में ये गैरत नहीं कि वो कुफर की आंखों में आंख डाल के बात करे। एक मुनाफिक खड़ा है, कभी कहते हैं जिहाद की अंगूठी पहन ली, कभी कहते हैं झंडा लहरा दिया, कभी कहते हैं रोजा रजा पे लहरा दिया। मैंने कहा मैं जानता हूं तुम वही अब्दुल्ला इब्न उबई की नस्ल आ रहे हो। और मेरे भाई आइंदा वक्त याद रख ले, तौहीद और सुन्नत की अमानत को महफूज रख, लेकिन असल जब तक ये उम्मत जिहाद के फरीदे की तरफ नहीं आएगी, खुदा की कसम ये मारे खाएगी। क्या वजह है? असबाब सबसे ज्यादा है, हमारे पास एटम मौजूद है लेकिन साथ शहबाज शरीफ भी मौजूद है। अब हो क्या रहा है, मेरे पास कलाशन है, मैंने 6 बॉडीगार्ड रखे हैं कि मुझसे कोई कलाशन छीन न ले। बादरी तो है, इसका नाम अब भाई ईमान नहीं होगा तो जिहाद कैसे होगा? मुशरिक जिहाद करेगा, तागूत का पुजारी, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का बागी, तागूती निजाम का आबिद ये करेगा। 57 इस्लामी मुल्क बड़े इस्लाम का नारा लगाने वाले आज तक गजा में एक घूंट पानी का नहीं पहुंचा सके, एक रोटी नहीं पहुंचा सके। आप अंदाजा कर लें, ये तागूती दज्जाली निजाम के ये हुक्मरान, इनमें गैरत नहीं। गैरत तब होती ईमान होता, जब ईमान नहीं तो गैरत कैसे आएगी? गैरत तो तौहीद की होती है, गैरत ईमान की होती है। इसलिए दुनिया, यूरोप और दीगर काफिर किस्म के लोग वो तो एहतजाज कर रहे हैं और इसराइल से बाद ने ताल्लुकात भी खत्म किए, लेकिन ये अभी भी अमेरिका का सजदा करने के लिए तैयार है, सजा कर रहे हैं कि किसी तरीके जो बैडन जैसे बांदर का सजदा करे, नेतन्याहू जैसे खिंजीर को उसको हम सलूट मारे। तो याद रख मेरा भाई, दुनिया तकसीम हो गई, एक हक का रास्ता है, एक दज्जाल का रास्ता है। जितने यहूदो नसारा के तागूती निजाम के गुलाम हैं, ये सब दज्जाल के हाथ पे बैठ के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर मुसलमान बन के रहना है और तौहीदी मरना है, तौहीदी बन के रहना है, खुदा की कसम या जिहाद करना होगा और जिहाद की सारी किस्मों पे आना होगा। जब तक तौहीद की गैरत नहीं पैदा करोगे, उस वक्त तक तौहीद पे मौत नसीब नहीं हो सकती। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।